نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید جاوید سعید کاظمی، امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 178 مظفر گڑھ 4 علی پور سے مخاطب ہوں۔ سامعین، ناظرین، میں بالعموم اور بالخصوص علی پور کے اس حلقے کے ووٹرز سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بنیادی طور پر دو گروپس کی غلامی میں رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ 20-25 سال میں، 30 سال میں آپ کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے، آپ کے حقوق کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس علاقے کے لوگ پورے پاکستان میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی داد رسی نہیں ہوتی، اس جگہ پر آپ کو روزگار میسر نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں سب خام مال ہونے کے باوجود، تمام اجناس اور فصلیں ہونے کے باوجود، یہاں پر کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ یا انڈسٹریل زون موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمارے مزدور کو دبئی، کراچی اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں جا کر محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، اپنے پیاروں سے دور رہنا پڑتا ہے، ضعیف ماں باپ سے اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا۔ تو لوگوں، اگر یہاں پر انڈسٹریل زون کا قیام ہو تو یہی روزگار آپ کو وہاں پر کیوں کر میسر نہ ہو؟ تو انڈسٹریل زون کا قیام یا اس کی آواز اٹھانا، اس کے حق میں بات کرنا، اس کی اپروولز لینا، یہ میرے پولیٹیکل ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پچھلی حکومت میں جب یہ سی پیک بنی ہے تو اس میں مظفر گڑھ کو یکسر فراموش کیا گیا ہے۔ بہاولپور کے ضلع میں 2 انٹرچینج آتے ہیں، ملتان کے ضلع میں 5 انٹرچینجز آتے ہیں، لیکن مظفر گڑھ بالکل اس سے محروم رہ گیا۔ حالانکہ خان گڑھ کے پاس ایک انٹرچینج بن سکتا ہے بڑی آرام سے، اور زیادہ اس کے اوپر خرچہ نہیں آئے گا، اور یہ جلال پور سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دریا کراس کرنا ہے، اور یہ ہمیں چوک پر مٹ پر، جس سے نہ صرف یہ کہ علی پور کے عوام بلکہ جتوئی کے عوام کو بھی ایک فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ 2 انٹرچینج اگر بنتے ہیں تو پورا ضلع مظفر گڑھ سی پیک کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے گا۔ مظفر گڑھ شہر بھی، رلنا والی بھی، خان گڑھ بھی، جتوئی بھی، شہر سلطان بھی، اور یہ علی پور کی تحصیل بھی، یہ حلقہ بھی۔ تو یہ 2 بڑے میرے پلانز ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں دریاؤں پر جو پل موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ یہاں کی ایک سٹیل میٹ کا شکار ہے، رکی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ دریا کا پل بنتا ہے سندھ کے اوپر تو راجن پور کا ضلع اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس تحصیل اور اس ضلع کی خوشحالی ہوگی، یہاں پر کاروبار پھیلے گا، بلکہ راجن پور کے حوالے سے بھی وہاں پر بھی ترقی کی ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ رابطوں کا فقدان ہے، وہاں کی زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے، 1.5-2 لاکھ روپے ایکڑ کی زمین ہے۔ اگر یہ پل بنتا ہے تو یقیناً اس زمین کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ دریائے چناب کے اوپر پل نہیں ہے، تو یہاں علی پور اور جتوئی ضلع کی میں نے بات پہلے ویلاگ میں کی تھی، یا پہلے آڈیو ویڈیو میسیج میں نے یہ بات کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو علی پور اور جتوئی دونوں تحصیلوں کے ملا کے ایک ضلع بنایا جائے، اور دونوں شہر جڑواں شہر ہیں، بالکل ساتھ ساتھ ہیں، علی پور کا شہر اور جتوئی کا شہر، ان دونوں شہروں کو ملا کر ایک تحصیل بنائی جائے جو ضلعی ہیڈ کوارٹر بنے گی، اور ان کے درمیان میں جو زمین ہے اس زمین میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی مشینری بڑے آرام سے بن سکتی ہے، انڈسٹریل زون بھی یہاں پر قائم ہو سکتا ہے، اور اس کے ملحقات جتنے بھی چھوٹے شہر، قصبے اور دیہات ہیں ان علاقوں کو انفرادی تحصیلیں بنایا جا سکتا ہے۔ جگی والا اور شہر سلطان جو جتوئی کے علاقے ہیں یہ انفرادی تحصیلیں بن سکتی ہیں، اور
یہ سلطان پور اور خیر پور سادات یہ انفرادی تحصیلیں بن سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہاں پر میڈیکل کالج اور یونیورسٹیوں کا قیام، یہاں کے بچے تعلیم حاصل یا تو نہ کریں یا پھر کرنے کے لیے اپنے خاندان سے دور ہاسٹلوں کا خرچہ برداشت کریں، اور بھیجنا خصوصاً بچوں کا بچیوں کا دونوں کا یکساں طور پہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوگا، یہاں سے اگر کچھ چھوٹے موٹے کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو مظفر گڑھ تو علیہ صبح منہ اندھیرے نکلنا پڑتا ہے تاکہ وہاں جا کر کام کروایا جائے۔ جب آپ کا ضلع ہوگا تو ضلع میں کام ہوگا۔ یہیں پر ابھی دریا کے پار سے ایک انگوٹھا لگانے کے لیے ایک خاتون جب آتی ہے تو اس کو وہ ایک انگوٹھا 1200 روپے کا پڑتا ہے، کیونکہ خاتون اکیلی نہیں آ پاتی تو اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک موٹر سائیکل بھی کشتی پہ رکھ کے دریا کراس کرتے ہیں۔ جب وہ پتن سے اترتا ہے تو موٹر سائیکل کا بھی 200 روپیہ اور ہر فرد کا بھی 200 روپیہ کرایہ دینا پڑتا ہے، 600 روپیہ یک طرفہ۔ نادرہ آفس میں حاضری لگائی، آپ واپس گئے تو 1200 روپے کا خرچہ ہو گیا۔ اب اس تمام ایجنڈے کے ساتھ یونیورسٹیاں، زرعی یونیورسٹی، اسکول، میڈیکل کالجز، اپ گریڈیشنز، ضلعی ہیڈ کوارٹر، انٹرچینجز، پل، انڈسٹریل اسٹیٹ، یہ سب آپ کو پچھلے 25 سال میں آپ کے جو لیڈرز تھے جن کو آپ منتخب کرتے رہے، انہوں نے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اسی پارٹی کے لوگ رہے، اسی پارٹی کی قیادت رہی، اگر آواز نہیں اٹھی تو صاحبانوں کیا یہ سوال بنتا نہیں ہے؟ اور اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کے سامنے یہ سوال کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خوف کا راج ہے۔ کیا آپ خوف کے راج میں جینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لیڈر چاہیے کہ جس کی خوف کی وجہ سے آپ اپنے حق کا سوال نہ کر سکیں؟ تو پھر ایسا لیڈر ضرور چنیے کہ جس سے آپ سوال کر سکتے ہوں، کیونکہ یہ سوال کا حق ہر ووٹ دینے والے کا ہے۔ حاضرین محترم، ہم لاشیں اٹھاتے ہیں جب بلوچستان کی یہ جو دہشت گرد یہ جب ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، تو آپ دیکھیں کیوں وہ 90% لاشیں علی پور اور جتوئی کے معصوم جوانوں کی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ رزق اور روزی کی تلاش میں کراچی سے گوادر تک اور پنجگور اور خزدار تک اور دیگر بلوچستان کے علاقوں تک اپنی مجبوری کی وجہ سے، معاشی پسماندگی کی وجہ سے جانے پر مجبور ہیں۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر امن نہیں ہے، جہاں پر سکون نہیں ہے، اور یہاں کی سستی لیبر پورے ٹھیکیداروں میں، ملک کے ٹھیکیداروں میں مشہور ہے۔ تو یہاں پر ان کو ملے روزگار، یہاں پر ہمارے نوجوان کمائیں۔ انڈسٹریل زون کے بننے سے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 80,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک کا روزگار بن سکتا ہے۔ یہاں سب خام مال موجود ہے۔ فوڈ پروسیسنگ یونٹس یہاں پر کیوں نہیں بن سکتے؟ یہاں کا پیدا ہوا آلو اکاڑا جا کے پروسیس ہو کے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے کسان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہاں پر ماچس بنانے کے کارخانے، گتا بنانے کے کارخانے، یہاں پر سیمنٹ کی فیکٹریاں لگ سکتی ہیں، یہاں پر شوگر ملز لگ سکتی ہیں، یہاں پر ہر قسم کے پلانٹس لگ سکتے ہیں، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے یا ہمارے جو لیڈرز تھے ان کی عقل کی وسعت ہی نہیں تھی اتنی، تو جس کی وجہ سے ہم محرومی اور پسماندگی کا مسلسل شکار ہیں۔ آئیے آج اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، یہ دو گروپوں کے اس مسلسل غلامی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں اور گھڑیال کے نشان پر مہر لگائیں۔